نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ رمضان المبارک کے چوتھے روزے کے ساتھ خاص ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو رمضان المبارک بڑا ہی بابرکت، فضیلتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا۔ تو اس لیے بھی یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں روزے دار جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ اور یہ مہینہ ہمارے رب کے ساتھ خاص ہے، اور ہم تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت، فضیلتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے، یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عبادت میں سبقت لے جائے، یعنی نوافل میں سبقت لے جائے، ذکر و اذکار میں سبقت لے جائے، اور اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے بچائے، ہر اس کام سے بچائے جس کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ تو جتنا ہو سکے وہ اس بابرکت مہینے میں عبادت کرے، تو اپنے رب کو خوش کرے، راضی کرے، کیونکہ پورا سال تو ہم گناہوں میں گزار دیتے ہیں اور دنیاوی کاموں کی ٹینشنوں میں گزار دیتے ہیں، کبھی کس ٹینشن میں کبھی کس ٹینشن میں۔ لیکن ایک رمضان المبارک کا ہی خاص مہینہ ہے جس میں ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتے ہیں اور اسے خوش کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس بابرکت مہینے میں عبادت کر کے اپنے رب کو خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہ ویڈیو جیسا کہ ہر روز ہم جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو وظیفہ شیئر کرتے ہیں، تو اسی طرح آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ رمضان المبارک کے چوتھے دن کا خاص اور مجرب عمل ہے، اور یہ اکابرین اور صحابہ اکرام کا آزمودہ عمل ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ٹائم میں جب بھی ان پر مصائب آتے تھے، تکلیفات آتی تھیں، یا وہ کسی مشکل میں گھیرے جاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، ذکر اللہ کو تھام لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ اگر ہمارا رب جو ہے وہ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہے تو جب ہم کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کریں گے اور اس سے دعائیں مانگیں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ہم سے یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ نہایت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آپ کر کے دعا کریں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر ضرورت اور ہر خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ روزی کے حوالے سے پریشان ہے تو روزی کے حوالے سے آپ نے دعا کرنی ہے، یعنی ہر طریقے سے آپ اس عمل کو کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی بے سکونی ہے، آپ کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، تو بھی آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی اس پریشانی اور بے چینی اور بے سکونی کو دور فرما دیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب بے چین ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے،
تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ بے چین ہوتے ہیں، بے سکون ہوتے ہیں، یا گھر میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو ان کی یہ بے چینی اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے ان تمام بہن بھائیوں سے کہ اگر وہ بے چین ہے، بے سکون ہیں، تو وہ کیا کریں، وہ کثرت کے ساتھ اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ ان کی بے چینی اور بے سکونی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو رمضان المبارک میں اس وجہ سے خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چوتھے روزے کی صبح سے لے کر، ٹھیک ہے، صبح جب بھی آپ کو وقت ملے، ٹھیک ہے، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وظیفے کا ٹائم صبح یعنی رمضان المبارک کے چوتھے روزے سے لے کر افطاری تک اور عشاء کی نماز تک آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو کر کر آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، یہ جتنا بھی کوئی کام ہے، یا کتنی تکلیفات، مصیبت، اور یا کوئی آپ کا کام جو ہوتا نہیں ہے، تو آپ اس وظیفے کو کر کے اس کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو وظائف تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تو یہ طریقہ ان کا بہت غلط ہے۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے اگر وظائف کرتے ہیں تو توکل بھی اللہ پر کریں، اور جب آپ وظیفے کرتے ہیں تو آپ کا دھیان جو ہے ایک تو اس مقصد کی طرف ہونا چاہیے، دوسرا الفاظ کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو حسبنا اللہ کچھ لوگ رٹا لگا لیتے ہیں، مطلب اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا مطلب ہے حسبنا اللہ کافی ہے مجھے اللہ تعالی، و نعم الوکیل کو کیا ہی اچھا کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہماری تمام حاجات اور تمام مقاصد جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اس کو ختم کر دے تو کوئی بھی ہمیں بے چین کرنے والا یا بے سکون کرنے والا یا ٹینشن دینے والا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ وظیفہ کرتے ہوئے جب آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھا کریں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ آیت بتائی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ یہاں پر باقی تمام جتنے بھی لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں ان کا بھی رد ہو جاتا ہے، یعنی ہم تو صرف اور صرف اپنے رب کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اور آپ نے دل میں اس کا مطلب بھی مد نظر رکھنا ہے اور اپنے مقاصد کو بھی مد نظر رکھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے، تبھی تو ہمارے وظائف قابل قبول ہوتے ہیں۔ ورنہ ہم جتنا بھی رٹ لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، ہمارے وظیفے جو ہیں وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہ ہمیں جب ہمارا دھیان ہی نہیں ہے تو ہم مقصد کو ہی نہیں جانتے، ہم اس آیت کا مطلب ہی نہیں جانتے، تو ہم کیسے اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کسی وظیفے کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں اور خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ جب خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وظیفے کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے وظیفہ چوتھے روزے کی صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا کثرت کے ساتھ کریں وہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ نے اور بھی عبادات کرنی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ 500 مرتبہ آپ اس وظیفے کو کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا ہی اچھا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور کیا ہی اچھا کاری ساز ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو آپ نے 500 مرتبہ ہر حال میں اس کی تعداد کو پورا کرنا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لیں تو بھی کوئی ذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کریم روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے. اگر آپ نے وقفے سے وظیفہ کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح جیسے آپ نے ظہر کی نماز کے ساتھ کر لی، تو ظہر کی نماز کے ساتھ اگر آپ نے کر لی تو کوشش کریں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کریں، خاموشی میں بیٹھ کر کریں. ٹھیک ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس وظیفے کو کریں، اور پھر اس کے بعد آپ دعا کریں. اگر آپ نے ایک تسبیح کر لی ہے، پھر آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے ایک تسبیح کی ہے تو ایک تسبیح کے بعد بھی آپ دعا کریں. اسی طرح اگر آپ نے ظہر کی نماز کے ساتھ یا عصر کی نماز کے ساتھ ایک تسبیح کی ہے تب بھی آپ دعا کریں. مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں گے اور ایک تسبیح کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ تسبیح کر کے آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو وظیفہ بتایا ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، اور آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی میرے بہن بھائیوں کو بتانا ہے، تاکہ اور بھی میرے بہن بھائی جو ہے وہ اس عمل سے مستفید ہو سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.